الکا کی انگلی رائفل کے ٹریگر پر پہنچ گئی۔ رائفل کا رخ میرے سینے کی طرف تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں اس وقت میز کے پیچھے کھڑا تھا اور ایسا کوئی موقع نہیں تھا کہ میز پر سے کود کر اس پر چھلانگ لگا دیتا۔ وہ مجھے اپنے قریب پہنچنے سے پہلے ہی گولیوں سے چھلنی کر دیتی۔ اس دوران میں اس کے بارے میں ایک اور رائے قائم کر چکا تھا کہ وہ اکیلی تھی۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو اب تک وہ سامنے آ چکا ہوتا۔ الکا نے خود ہی بتایا تھا کہ اسے رات 2 بجے کے بعد دریودن سے ٹیلی فون پر کیمپ کی تباہی کی اطلاع ملی تھی اور اس کے تھوڑی دیر بعد وہ اکیلی ہی یہاں کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ جے پور سے ماؤنٹ ایو تک تقریباً 4 گھنٹوں کا فاصلہ تھا جو اس نے غالباً کہیں رکے بغیر طے کیا تھا۔ وہ سیدھی آشرم ہی آئی تھی اور اس نے غالباً دریودن کو بھی یہاں پہنچنے کی اطلاع نہیں دی تھی، لیکن جے پور سے روانہ ہونے سے پہلے اسے ضرور بتا دیا ہوگا کہ وہ آ رہی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ دریودن بھی کسی وقت یہاں پہنچنے والا ہوگا۔ اس وقت تو بہرحال وہ اکیلی تھی، لیکن اس کے اکیلے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کی انگلی کی معمولی سی حرکت میری زندگی کا خاتمہ کر سکتی تھی اور میں اس طرح ایک عورت کے ہاتھوں بے بسی کی موت نہیں مرنا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ کرنا تھا۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا مگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ زندگی کے ان آخری لمحوں میں بھی میں مایوس نہیں تھا اور پھر قدرت نے مجھے ایک موقع فراہم کر دیا۔ میرے دائیں طرف رادا کھڑی تھی۔ اس کے اور میرے درمیان 4 فٹ کا فاصلہ تھا۔ خوف و دہشت سے اس کا چہرہ بالکل سفید ہو رہا تھا اور غالباً وہ بھی اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ سوچ رہی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ میری طرف دیکھا اور پھر الکا کے پیچھے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے چیخی، مہاراج ناگراج! پتہ نہیں ناگراج کا خوف تھا یا نفسیاتی جھٹکا کہ الکا تیزی سے پیچھے گھوم گئی۔ میں اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاتا تو دنیا کا سب سے بڑا احمق کہلاتا۔ میں نے بڑی پھرتی سے میز کو دونوں ہاتھوں سے الٹ دیا اور اس سے پہلے کہ الکا صورتحال کو سمجھ سکتی، میز کا الٹتا ہوا کنارہ اس کی پنڈلیوں پر لگا۔ وہ چیختی ہوئی پشت کے بل گری۔ رائفل اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اچانک جھٹکا لگنے سے رائفل کا ٹریگر دب گیا۔ اس کے پشت کے بل گرنے کی وجہ سے رائفل کی نال بھی اوپر کی طرف اٹھ گئی تھی۔ رائفل سے نکلنے والی گولیاں چھت کا پلسٹر ادھیڑنے لگی۔ میز کے الٹنے کے ساتھ ہی میں نے بھی چھلانگ لگا دی تھی۔ میں الکا کے قریب گرا اور سب سے پہلے میں نے اس کے رائفل والے ہاتھ کو گرفت میں لے کر اس کا بازو پیچھے کی طرف موڑتا چلا گیا۔ اس کی انگلی ٹریگر سے ہٹ گئی تھی اور رائفل نے بھی گولیاں اگلنا بند کر دی تھی۔ رادا بھی اچھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ الکا کا دوسرا بازو پکڑ کر مروڑنے لگی۔ میں نے جھٹکا دے کر الکا کے ہاتھ سے رائفل چھڑا لی اور کھڑا ہو گیا۔ الکا کا دوسرا بازو اب بھی رادا کی گرفت میں تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں میز کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ الکا نے میز کو دھکیل کر اپنے اوپر سے ہٹایا اور حیرت انگیز پھرتی سے فرش پر پڑی ہوئی رائفل کی طرف چھلانگ لگا دی، مگر اس کے سینے پر پڑنے والی میرے پیر کی ٹھوکر نے اسے دوسری طرف الٹنے پر مجبور کر دیا۔ الکا اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ رادا نے آگے بڑھ کر اسے چھاپ لیا۔ سب سے پہلے اس نے الکا کی ناک پر گھونسا مارا۔ وہ چیخ اٹھی۔ اس کی ناک سے بھی خون بہہ نکلا۔ اس نے سر کو 1-2 جھٹکے دیے اور پھر سنبھل گئی۔ وہ راہ کی تربیت یافتہ تھی، تکلیف برداشت کرنا بھی جانتی تھی۔ وہ پلٹ کر رادا پر جھپٹی۔ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئیں۔ دونوں کے بال ایک دوسرے کی مٹھیوں میں تھے اور وہ خونخوار بلیوں کی طرح غرا رہی تھی۔ الکا کو بہرحال لڑائی بڑائی میں بھی مہارت حاصل تھی، لیکن رادا اس کے مقابلے میں زیادہ صحت مند اور طاقتور تھی۔ وہ اسے بری طرح رگید رہی تھی۔ ان دونوں کی ساڑیاں جسموں سے الگ ہو چکی تھیں۔ دونوں کے بلاؤز پھٹ کر تار تار ہو چکے تھے۔ میں ایک شریف آدمی کی طرح دور کھڑا ان کی یہ سنسنی خیز اور دلچسپ لڑائی دیکھتا رہا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ رادا غراتے ہوئے ایسی ایسی گالیاں بک رہی تھی جو میرے خیال میں مردوں کی زبان پر بھی نہیں آتی ہوں گی۔ یہ لڑائی خاصی دلچسپ تھی اور اسے دیکھ کر دیر تک محظوظ ہوا جا سکتا تھا، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ یہ اندیشہ بہرحال تھا کہ دریودن یہاں نہ پہنچ جائے۔ رادا نے الکا کو دیوار کے ساتھ پٹخ دیا۔ الکا کا سر دیوار کے ساتھ ٹکرایا تو وہ چیخ اٹھی۔ رادا آگے بڑھی تو میں نے اسے روک دیا۔ بس رادا، بہت ہو چکی، میں نے کہا۔ ہم زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتے۔ اگر کوئی آ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ رکتے رکتے بھی رادا نے اس کے سینے پر ایک زوردار ٹھوکر مار دی۔ الکا ایک بار پھر بلبلا اٹھی۔ مار دو، ختم کر دو اسے، رادا چیخی۔ اگر یہ زندہ بچ گئی تو ہمیں دنیا کے کسی کونے میں پناہ نہیں ملے گی۔ اور پھر اچانک اس نے جھپٹا مار کر میرے ہاتھ سے رائفل چھین لی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتا، رادا نے الکا کے سامنے کھڑے ہو کر ٹریگر دبا دیا۔ تہ خانہ تڑتڑاہٹ کی آواز سے گونج اٹھا۔ کئی گولیاں الکا کے جسم میں پیوست ہو گئیں اور خون کی کئی داریں بہہ نکلی۔ رادا نے رائفل میری طرف اچھال دی جسے میں نے ایک ہاتھ سے کیچ کر لیا۔ رادا تیزی سے بیڈ روم میں گھس گئی۔ میں الکا کے دفتر والے کمرے میں آ گیا اور زمین پر بکھری ہوئی فائلوں میں وہ فائل تلاش کرنے لگا جس میں پاکستان میں را کے ایجنٹوں کے نام اور پتے موجود تھے۔ فائل تلاش کر کے میں نے قمیض کے اندر پینٹ میں اڑس لی
اور بیڈ روم میں آ گیا۔ رادا باتھ روم سے نکل رہی تھی، اس کی ناک سے خون بہنا رک گیا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے بال بھی درست کر لیے تھے۔ اس نے الکا کی الماری کھول کر الکا کی ایک ساڑی اور بلاؤز نکالا اور میری موجودگی کی پرواہ کیے بغیر پہننے لگی۔ یہ بلاؤز اسے کسی قدر تنگ تھا۔ ساڑی پہن کر الکا نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل سے کاجل کی ڈبیا اٹھا کر چھوٹی انگلی سے میری بہوں پر کاجل لگا دیا۔ میں نے آئینے میں دیکھا تو مڑی ہوئی بہوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا تھا، لیکن گنجا سر دیکھ کر مجھے اچانک ہی کچھ یاد آ گیا۔ میں نے الکا کے پتی شیام لال کے کپڑوں والی الماری کھول لی۔ اس میں 2-3 مختلف رنگوں کی گولف کیپ رکھی ہوئی تھی۔ میں نے براؤن رنگ کی کیپ اٹھا کر سر پر جما لی اور رادا کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ رادا بھی مسکرا دی۔ ہم بہت محتاط انداز میں تہہ خانے سے باہر آئے تھے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس وقت تک سورج نکل آیا تھا، وہ نرم رو پہلی دھوپ پھیل رہی تھی۔ ہم دونوں گیٹ کی طرف لپکے۔ رادا نے چھوٹا دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور مجھے اشارہ کر دیا۔ الکا کی لینڈ کروزر باہر کھڑی تھی، اس کا ڈرائیونگ سائیڈ والا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ الکا بڑی عجلت میں اندر گئی تھی۔ گاڑی میں چابی بھی موجود تھی۔ رادا پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ اگرچہ ابھی صبح ہی کا وقت تھا، مگر رات کو پہاڑیوں میں واقع کیمپ میں ہونے والے دھماکوں سے بڑی افراتفری نظر آ رہی تھی۔ کئی لوگ موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر دلواڑہ روڈ کی طرف جا رہے تھے۔ لوگ غالباً یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ پہاڑیوں میں دھماکے کہاں اور کیوں ہوئے ہیں۔ پولیس بھی نظر آ رہی تھی۔ ناگراج کے آدمی بھی ادھر ادھر بھاگ پھر رہے تھے۔ میں گاڑی کو مختلف سڑکوں پر دوڑاتا رہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ رادا نے پوچھا۔ کسی محفوظ جگہ پر، میں نے جواب دیا، اور ظاہر ہے میرے پاس اچال شوار مندر والے بنگلے کے سوا اور کون سی جگہ ہو سکتی تھی۔ گاڑی کو آگے بائیں طرف موڑ لو، رادا نے کہا۔ میرے پاس بھی ایک محفوظ جگہ ہے، ہم چند روز وہاں آرام سے رہ سکتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی اور گاڑی اسی طرف موڑ دی جس طرف رادا نے اشارہ کیا تھا۔ ابھی غالباً 7 ہی بجے تھے۔ اکا دکا دکانیں ہی کھلی تھی۔ رادا نے ایک جگہ گاڑی رکوا لی اور ہم دونوں نیچے اتر آئے۔ یہ پیٹرول پمپ کے علاقے میں شاپنگ ایریا تھا۔ ہم ایک تنگ سی گلی میں سے ہوتے ہوئے دوسری طرف نکل آئے۔ ایک حلوائی کی دکان پر پوریاں تلی جا رہی تھی۔ رادا نے پوریاں اور آلو کی بھاجی خریدی اور ہم ایک اور گلی میں داخل ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، لیکن ہم پیدل چلتے ہوئے اس علاقے سے تقریباً 2 میل دور نکل آئے۔ الکا کی گاڑی وہیں چھوڑ دی گئی تھی جہاں ہم اترے تھے۔ البتہ کاراکوف رائفل میں نے اٹھا لی تھی جسے رادا نے اپنی ساڑی میں چھپا لیا تھا۔ اس علاقے میں آبادی بہت کم تھی۔ سڑک کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے۔ خوبصورت کاٹیج نما مکان تھے جو ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے۔ رادا ایک کاٹیج کے سامنے رک گئی۔ چاروں طرف باؤنڈری وال تھی اور گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ رادا نے پوریوں والی تھیلی مجھے تھما دی اور ساڑی کے بل سے چابیوں کا گچھا نکال کر تالا کھولنے لگی۔ آشرم سے اگرچہ ہم عجلت میں بھاگے تھے، مگر رادا نے ایسی باتوں کا خیال رکھا تھا۔ اس کاٹیج کی چابیوں کے علاوہ اس نے اچھی خاصی رقم بھی ساتھ لے لی تھی۔ کمپاؤنڈ میں اگرچہ ایک چھوٹا سا لان بنا ہوا تھا، لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس بے ترتیبی سے پھیلی ہوئی تھی اور خود رو جھاڑیاں بھی بکثرت نظر آ رہی تھی۔ 3 کمروں پر مشتمل کاٹیج بڑا خوبصورت تھا۔ اس میں آسائش کی ہر چیز موجود تھی۔ ایک فریج بھی موجود تھا جس میں ضرورت کی چیزیں بھری ہوئی تھی۔ رسوئی کے ساتھ چھوٹے سے اسٹور میں بھرے ہوئے راشن کی مقدار اتنی تھی کہ 2 آدمی کم از کم 1 مہینے تک آرام سے گزارا کر سکتے تھے۔ کاٹیج کی عقبی دیوار ایک ٹیلے سے ملی ہوئی تھی۔ اس طرف سے نکل کر پہاڑیوں کی طرف کہیں بھی جایا جا سکتا تھا۔ میں نے گھوم پھر کر کاٹیج کا اچھی طرح جائزہ لے لیا۔ یہ جگہ ہر لحاظ سے محفوظ تھی۔ یہاں جو انتظامات تھے انہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ رادا نے پہلے ہی سے یہاں آنے کی تیاری کر رکھی تھی۔ لیکن میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ رادا یکایک الکا کے خلاف کیوں ہو گئی تھی۔ کئی روز پہلے جب اس نے پہلی مرتبہ اپنے آپ کو میرے سامنے ڈیر کر دیا تھا تو اس وقت اس نے الکا کے خلاف کچھ باتیں کہی تھی۔ اس وقت میں یہی سمجھا تھا کہ ایسی باتیں وہ رقابت کی وجہ سے کر رہی ہے۔ وہ میرے اور الکا کے تعلقات سے واقف ہو چکی تھی اور وہ بھی چاہتی تھی کہ میں اس پر زیادہ توجہ دوں، اسی لیے اس نے الکا کے خلاف باتیں کی تھی۔ لیکن کل رات جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ اس نے نہ صرف الکا کے سارے راز فاش کر دیے تھے بلکہ نہایت بے رحمی سے اس کا بدن گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ اس سے پہلے لڑائی سے بھی یہی لگتا تھا کہ وہ الکا سے کسی پرانی دشمنی کا بدلہ لے رہی ہو۔ میں جس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا وہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ فرش پر پلاسٹک میٹ بچھا ہوا تھا۔ ریگزین کا ایک پرانا سا صوفہ سیٹ، 4 کرسیاں تھیں اور درمیان میں سفید فارمیکا کے ٹاپ والی کافی ٹیبل پڑی ہوئی تھی۔ میں ابھی یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ رادا پیتل کی ایک تھالی میں ناشتہ لے کر آ گئی۔ وہی بازار سے خریدی ہوئی پوریاں اور آلو کی بھاجی۔ ناشتے کے بعد رادا چائے بھی بنا کر لے آئی۔ رادا میرے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کاٹیج میں داخل ہوتے ہی الکا والی ساڑی اتار پھینکی تھی
उस वक्त उसके जिस्म पर सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज था। गरम गरम चाय की चुस्कियां लेते हुए मेरी नजरें बार बार उसकी तरफ उठ रही थी। एक बात पूछूं राधा, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तुम इल्का के साथ कई साल से रह रही थी, वो तुम्हारी मोहसिना थी, तुम उसे माताजी कहती थी, फिर यकायक उससे इतनी नफरत क्यों? मोहसिना? माताजी? राधा के मुंह से गहरा सांस निकल गया। मेरे मन में ये नफरत अचानक ही नहीं उभरी, ये लावा तो बहुत अरसा से अंदर ही अंदर खोल रहा था, उसे कभी न कभी तो फटना ही था। तफसील से कुछ बताओगी? मैंने उसके चेहरे से नजरें हटाए बगैर कहा। मुझे इस बात पर भी हैरत हो रही थी कि इस वक्त वो बड़ी साफ उर्दू बोल रही थी। ये तकरीबन 5 साल पहले की बात है। राधा गहरा सांस लेते हुए कहने लगी, मैं ग्रेजुएट हूँ और राजगढ़ की रहने वाली हूँ। ये हरियाणा की सरहद के करीब एक छोटा सा खूबसूरत शहर है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है। माँ बाप ने ये सोचकर किसी न किसी तरह पढ़ा दिया था कि मैं उनके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। कोई और औलाद ना होने की वजह से मैं ही उनकी उम्मीदों का मरकज थी। लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैंने अमली जिंदगी में कदम रखा तो बहुत जल्द पता चल गया कि दुनिया इतनी हसीन नहीं जितनी नजर आती है। खास तौर पर मुझ जैसी हसीन और जवान औरतों के लिए तो ये दुनिया नर्क से भी ज्यादा खौफनाक थी। कदम कदम पर खूंखार भेड़िए गात लगाए बैठे थे। मैं नौकरी के लिए जहाँ भी गई, मेरी सनद और मेरी काबिलियत से ज्यादा मेरी जवानी और मेरे हुस्न को देखा गया। हर जगह मुझे दफ्तर की मेज के बजाय बिस्तर की जीनत बनाने की कोशिश की गई। इस तरह मैं हर जगह से भागती रही। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आखिरी नौकरी सेठ दौलत राम के पास की थी। उसकी उम्र 60 के लगभग थी। छोटा कद, भारी भरकम जिस्म, मटके की तरह निकली हुई तुंद और बुलडॉग जैसा चेहरा। उसे सबसे ज्यादा दिलचस्पी दौलत से थी। वो हर तरफ से दौलत समेट रहा था। मुझे उसके दफ्तर में काम करते हुए 2 महीने हो गए थे और मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई थी जिससे मुझे किसी किस्म का खौफ महसूस होता। फिर वो दिन भी आ गया जिसकी मैं कम से कम सेठ दौलत राम जैसे आदमी से तवक्को नहीं कर सकती थी। मैं सेठ दौलत राम ही के कमरे में बैठी हुई थी। उस रोज काम करते हुए अचानक ही सेठ की तबीयत खराब हो गई। उसने हुक्म दिया कि मैं तमाम खाते उठाकर उसके साथ चलूं। घर बैठकर काम करेंगे। मुझे सेठ दौलत राम से किसी किस्म का खतरा नहीं था। मैं बेधड़क उसके घर चली आई। बहुत बड़ा आलीशान बंगला था जहां वो 2 नौकरों के साथ अकेला ही रहता था। एक उधेड़ उम्र आदमी था और एक बूढ़ी औरत। तीसरा ड्राइवर था। ड्राइवर को घर के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। सेठ दौलत राम मुझे ऊपर वाले एक कमरे में ले गया। ये बहुत शानदार बेडरूम था। सेठ बेड पर लेट गया और मैंने अपने खाते काफी टेबल पर फैला लिए। काम के दौरान मैं सेठ से कुछ बातें पूछती भी रही। तकरीबन 1 घंटे बाद सेठ दौलत राम उठकर कमरे से बाहर चला गया। वापस आया तो उसके हाथ में शरबत का गिलास था जो उसने मेरे सामने रख दिया। मुझे नदामत भी हुई कि सेठ मेरे लिए खुद शरबत लेकर आया था। वो नौकरानी या नौकर से भी मंगवा सकता था। शरबत पीने की थोड़ी देर बाद जैसे दिमाग पर बोझ सा महसूस होने लगा। सर में अचानक ही दर्द शुरू हो गया था और गुनूदगी तारी होने लगी थी। मेरी आंखें बंद हुई जा रही थी। मैं बार बार सर झटकती रही मगर कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। गुनूदगी बढ़ती रही। उस वक्त मेरे जहन में ख्याल भी नहीं आया था कि मेरी ये कैफियत शरबत की वजह से हो रही है। मैंने काम छोड़कर कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। राधा चंद लम्हों को खामोश होकर मेरी तरफ देखती रही, फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, मुझे होश आया तो मैं बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उस वक्त भी मेरा सर बोझल हो रहा था और फिर ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि मेरे जिस्म पर लिबास नाम की कोई शय नहीं। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। मैंने सर को झटके देते हुए सेठ दौलत राम की तरफ देखा जो एक कुर्सी पर बैठा हाँप रहा था। मेरा दिल चाहा कि मैं सेठ दौलत राम का गला घोंट दूं और इस इरादे से उठी भी, मगर सेठ ने करीब रखा हुआ अतमंचा उठा लिया और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने शोर मचाया या यहाँ से जाने के बाद उसके खिलाफ जुबान खोली तो वो मुझे चोरी के इल्जाम में पुलिस के हवाले कर देगा और पुलिस मेरा वो हशर करेगी कि मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। सेठ दौलत राम ब्राह्मण था, हिंदुओं की सबसे ऊंची जात। ये दूसरी जातों को खातिर में नहीं लाते। हम जैसे लोगों को तो म्लेच्छ समझते हैं और करीब भी नहीं पिटकने देते, लेकिन जब हवस की आग भड़क रही हो तो ये भूल जाते हैं कि कौन म्लेच्छ है और कौन ब्राह्मण। सेठ दौलत राम उम्र के उस हिस्से में था जहां उसका जादिरा खत्म हो चुका था। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका था। मुझे कराहत और घिन सी महसूस हो रही थी। मैं उठकर बाथरूम में घुस गई, कपड़े पहने और मेज पर पड़ा हुआ अपना पर्स उठाकर कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गई। मेरा दिमाग घूम रहा था और पूरे जिस्म में सनसनाहट सी हो रही थी। दिल चाह रहा था कि यहाँ से सीधी पुलिस स्टेशन चली जाऊं और सेठ दौलत राम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूं, लेकिन फिर सेठ की धमकी याद आ गई। वो दौलतमंद आदमी था, उसकी बात सुनी जाती। हम गरीब थे, हमारी कौन सुनता। और फिर पुलिस से भी भलाई की कोई तवक्को नहीं थी। रुसवाई जो होती वो अलग। मेरे माँ बाप भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहते।
اس لیے میں نے اس سلسلے میں خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ سیٹھ دولت رام کی کوٹھی سے کچھ دور آ کر میں ایک آٹو پر بیٹھ گئی اور پھر جب اپنے گھر کے قریب پہنچ کر کرایہ دینے کے لیے پرس کھولا تو اس میں 100 کے 10 کڑکڑاتے ہوئے نوٹ دیکھ کر میرے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ سیٹھ دولت رام نے یہ رقم کسی وقت میرے پرس میں رکھ دی تھی۔ اس رات میں سو نہیں سکی، میرے دماغ میں دھماکے سے ہوتے رہے۔ سیٹھ دولت رام کا بل ڈاک جیسا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومتا رہا۔ اس دن کے بعد میں سیٹھ دولت رام کے دفتر میں نہیں گئی۔ میں نے ماتا اور پتا کو بتا دیا تھا کہ میں نے نوکری چھوڑ دی ہے۔ چند روز بعد مجھے ایک آشرم میں کام مل گیا۔ یہاں بے سہارا اور ودھوا عورتیں رہتی تھیں۔ اس آشرم کے تمام اخراجات ایک نیتا اٹھاتا تھا۔ یہاں ایک بات میں نے خاص طور سے نوٹ کی تھی کہ اس آشرم میں رہنے والی تمام عورتیں حسین تھیں اور کوئی بھی 40 سال سے زیادہ کی عمر کی نہیں تھی۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہاں بوڑھی یا بدصورت عورتیں کیوں نہیں تھیں۔ ایسی عورتوں کو یہاں گھسنے ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ نیتا جو اس آشرم کا خرچ اٹھا رہا تھا، یہ آشرم دراصل اس کی شکار گاہ تھی۔ اسے اور اس کے دوستوں کو یہاں سے عورتیں سپلائی کی جاتی تھی۔ الکا اگئی ہوتری سے میری پہلی ملاقات بھی اس آشرم میں ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ وہ نیتا آشرم کے معائنے کے لیے آیا تو وہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ فوراً ہی مجھ سے بے تکلف ہو گئی اور مجھ سے میرے حالات کے بارے میں پوچھتی رہی۔ وہ مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی اور پھر چند روز بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ 2000 روپے مہینہ تنخواہ طے ہوئی۔ میرے تمام اخراجات بھی اس کے ذمے ہی تھے۔ تنخواہ پوری کی پوری میرے ماتا پتا کو بھیج دی جاتی۔ چند ہفتے جے پور میں رہنے کے بعد ہم ماؤنٹ آیو آ گئے۔ الکا کا پتی شیام لال پولیس انسپیکٹر تھا۔ وہ بہت شاندار آدمی تھا۔ 2-3 مہینوں تک تو میرے ساتھ الکا کا سلوک بہت اچھا رہا اور پھر ایک رات اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ وہ مجھے میرینا کلب لے گئے، مجھے اپنے مقاصد کی بینٹ چڑھا دیا۔ دریودن نے اس رات میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ میں بیان نہیں کر سکتی اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ الکا مجھے کسی نہ کسی مرد کے ساتھ کمرے میں بند کر دیتی اور یہ سب وہ لوگ تھے جنہیں وہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ 1 سال بعد مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ الکا را کی ڈپٹی ڈائریکٹر تھی۔ اسے یہاں ناگراج کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ناگراج را کا آدمی نہیں ہے، لیکن اسے را کی آشیرواد حاصل ہے اور دہشت گردی کے کیمپ کا منصوبہ خفیہ طور پر اس کے سپرد کیا گیا تھا۔ وہ اگرچہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا تھا مگر وہ ضرورت سے زیادہ پھیلتا چلا گیا۔ اس نے اپنے نام کی دہشت پھیلا دی، کئی بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شیام لال ایک ذمہ دار پولیس آفیسر تھا۔ اس نے 2 مرتبہ ناگراج کو سلاخوں کے پیچھے بند کیا، لیکن دونوں مرتبہ اوپر سے ایسا دباؤ پڑا اسے چھوڑنا پڑا۔ دوسری مرتبہ تو راجستھان کا چیف منسٹر اور دلی سے کئی اعلیٰ آفیسر یہاں آ گئے تھے۔ شیام لال کو پولیس کی نوکری سے نکال دیا گیا۔ شیام لال نے اپنے طور پر ناگراج کے خلاف تحقیقات جاری رکھی۔ کیمپ والا منصوبہ بے حد خفیہ تھا، لیکن شیام لال اس کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ اس نے بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ یہاں را کے اور بھی بہت سے ایجنٹ موجود تھے جو خاص طور پر شیام لال پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو شیام لال کے بارے میں رپورٹ بھیج دی، جس پر الکا دیوی کو یہ حکم ملا کہ وہ خود ہی شیام لال کا بندوبست کرے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آشرم کے اس تہہ خانے میں الکا نے اپنے سامنے شیام لال کو مروا دیا تھا۔ اس کے شریر پر انگنت گھاؤ لگائے گئے تھے اور پھر اس کی لاش اٹھوا کر شہر کی ایک ویران سڑک پر پھینکوا دی۔ اس سے پہلے ناگراج 2 آدمیوں کو اس طرح قتل کروا چکا تھا۔ الکا نے اپنے پتی کے قتل کا الزام بھی ناگراج پر لگا دیا، لیکن زیادہ شور نہیں مچایا۔ اس کے بعد اس نے ناگراج کے خلاف بھی اپنی زبان بند کر لی تھی۔ رادھا ایک بار پھر چند لمحوں کو خاموش ہو گئی۔ اس دوران وہ پلک جھپکے بغیر میرے چہرے کو تکتی رہی۔ جب خاموش ہو گئی تو میں نے کہا، یہ تو پرانی باتیں ہو چکی ہیں، ہم اس کے راز سے پہلے بھی واقف تھے، لیکن تمہارے دل میں اچانک اتنی شدید نفرت کیسے ابھر آئی؟ تمہاری وجہ سے، رادھا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جب وہ تمہیں زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں ویران مندر سے اٹھا کر لائی تھی تو میں سمجھ گئی تھی کہ وہ تمہاری ہمدرد بن کر تمہیں اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ تم جوان ہو، خوبرو ہو، تمہیں زخمی دیکھ کر وہ یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ تم غالباً پولیس کو مطلوب ہو۔ تمہاری ہمدرد بن کر تمہیں دباؤ میں رکھ کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گی۔ اپنے مخصوص حلقے میں وہ جنسی بلی کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اس وقت میں یہی سمجھی تھی کہ وہ تمہیں بھی اپنی شہوانی خواہشات مٹانے کے لیے استعمال کرے گی، لیکن اگلے روز جب یہ پتہ چلا کہ تم ناگراج کے ہاتھوں سے بھاگے تھے اور یہ کہ تم کون ہو، تو اس نے تمہارے بارے میں اپنا پروگرام بدل دیا۔ الکا اور اس کے چند ساتھی تمہارے دیش کے خلاف دہشت گردی کے اس مشن کو متاثر کیے بغیر ناگراج کو نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ تمہارے آ جانے سے الکا نے ایک اور منصوبہ بنا لیا۔ وہ تمہارے ذریعے ناگراج اور اس کے خاص آدمیوں کو ختم کرانا چاہتی تھی۔ دوسری طرف اس نے یہ منصوبہ بھی بنا لیا تھا
کہ تمہیں وہ تمام راز بتا دیے جائیں جن سے متاثر ہو کر تم اس کے لیے قتل و غارت پر آمادہ ہو جاؤ۔ آشرم پر ناگراج کے آدمیوں کے چھاپے ناٹک تھے۔ وہ الکا ہی کے آدمی تھے جو توڑ پھوڑ کر کے چلے جاتے تھے۔ اس طرح الکا تمہیں دباؤ میں رکھنا چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر تمہیں بچا رہی ہے۔ جس روز دریودن نے تم سے ملاقات کی تھی اسی رات الکا اور دریودن نے یہ منصوبہ بھی بنایا تھا کہ تمہیں کیمپ دکھا دیا جائے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہاں تمہارے دیش کے خلاف کیا ہو رہا ہے اور تم پورے جوش و خروش کے ساتھ ان کے لیے کام کر سکو۔ ان کا اصل منصوبہ یہ تھا کہ جب تم ناگراج کو ختم کرتے یہ لوگ تمہیں بھی ختم کر دیتے اور یہ بات سامنے لائی جاتی کہ یہاں اب تک جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا ذمہ دار ایک پاکستانی ایجنٹ تھا جو آخر کار الکا یا اس کے آدمی کے ہاتھوں مارا گیا۔ پتہ نہیں کیوں۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کیوں مجھے تم سے ہمدردی اور الکا سے نفرت ہو گئی تھی اور اسی لیے میں نے تمہارے سامنے الکا کے خلاف زبان کھولی تھی۔ میں تمہیں اس ناگن سے بچانا چاہتی تھی مگر شاید تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں آیا تھا اور آج اسی لیے میں نے تمہیں اس کمرے کا راز بتا دیا تھا۔ تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مگر اس کمبخت کی موت ہی آئی تھی جو عین وقت پر وہاں پہنچ گئی تھی۔ الکا کے خلاف یہ نفرت اچانک نہیں، بہت عرصہ سے لاوے کی طرح میرے سینے میں پک رہی تھی اور آج آخر کار نفرت کا وہ لاوا بہہ نکلا۔ اور یہ کاٹیج؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ میرا ہے، رادا نے جواب دیا۔ الکا نے مجھے اپنے پاس 2000 روپے مہینے پر لگا رکھا تھا۔ وہ 2000 روپے تو باقاعدگی سے میرے ماتا پتا کو بیچتی رہی لیکن یہاں اس نے مجھے جس راستے پر لگا دیا تھا اس سے میری واپسی ممکن نہیں تھی۔ الکا مجھے لمبی لمبی رقمیں بھی دیتی رہی، کچھ میں بھی لوگوں سے بٹورتی رہی۔ میں نے رقم جمع کر کے 1 سال پہلے یہ کاٹیج خرید لیا تھا اور الکا اور اس کے ساتھیوں کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ میں اس 1 سال کے عرصے میں یہاں بمشکل 10-12 دن رہی ہوں گی لیکن ہر دوسرے تیسرے دن صفائی وغیرہ کے لیے یہاں کا چکر ضرور لگاتی رہی ہوں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، جب میں نے الکا اور دریودن کا پروگرام سنا تو اس وقت میں نے تمہارا ساتھ دینے اور الکا کو سواد چکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس روز میں نے یہاں کچھ چیزیں بھی جمع کرنا شروع کر دی تھی۔ میں نے یہاں اتنا راشن جمع کر لیا ہے کہ ہم کم از کم 1 مہینہ باہر نکلے بغیر اطمینان سے یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تمہیں گوشت کھانے کو نہیں مل سکے گا۔